اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا حبیبنا ومولانا محمد وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج میری تقریر کا عنوان تبلیغ اسلام میں مدارس اسلامیہ کا کردار ہے۔ حضرات، اسلام اور تعلیمات اسلام کی اشاعت اور اس کے فروغ میں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک ہر دور میں مدارس نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ دینی درسگاہوں کا علوم و فنون کی اشاعت کے ساتھ صالح فکر و خیال اور پاکیزہ اخلاق و عمل کی ترویج میں جو اہم کردار ہے اسے ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ارباب علم و دانش سے مخفی نہیں ہے کہ مدارس کی روشن تاریخ اس صفحہ سے جڑی ہوئی ہے جن کے بانی خود معلم کائنات تھے، جہاں کھجور کے چھپر تلے ٹاٹ پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے اصحاب صفحہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور دنیا کے تمام مدارس اسی سرچشمہ درسگاہ نبوی سے مستفید و مستنیر ہیں اور انہی کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں۔ حضرات، مدارس میں قال اللہ اور قال رسول کے پنگھٹ سے تشنگان علوم و فنون کو سیراب کیا جاتا ہے۔ مدارس میں اسلامی عقائد و تعلیمات، امن پسندی اور انسانی احترام کو فروغ دیا جاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ مساجد کی آبرو اور اسلامی معاشرے کی زینت ہیں۔ معیار خیر میں اسلامی امانت و دیانت اور صداقت و حقانیت کے امین اور علم بردار ہیں۔ مدارس اسلامیہ مسلمانوں کے دین و ایمان اور تحفظ میں ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ مدارس نے ایسے پاک مست افراد کار پیدا کیے جنہوں نے محاسبہ نفس، حسن اخلاق، پختگی کردار و عمل، اخلاق و تقوی، جذبہ خدمت دین اور شوق اشاعت علم جیسے اوصاف سے متصف ہو کر معاشرہ اور سوسائٹی میں قرآنی اور اسلامی تعلیمات کو عام کیا۔ لوگوں کو مغربی تہذیب اور اس کی دل فریب رعنائیوں سے ہٹا کر خدائی تعلیمات و احکام سے روشناس کرایا۔ باطل ادیان و مذاہب کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات و اعتراضات کا گندا شکن جواب دے کر تبلیغ اسلام اور امت مسلمہ کی حفاظت و صیانت کا فریضہ انجام دیا۔ حضرات، ایک وقت ایسا تھا جب اسلامی شہروں میں معتزلہ و خوارج جیسے باطل فرقے اپنا سکہ جمائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے پاس ظاہری زہد و تقوی، علم و مکالمہ، تحریر و قلم کی دلاویزی، علوم ادبیہ میں مہارت و امامت، حکومت کے عہدوں پر تسلط، مالداروں اور حاکموں کے یہاں اثر و رسوخ جیسے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے آلات و وسائل سے لیس تھے۔ ان کے علمی کمالات و محاسن کی وجہ سے ہر جانب ان کا غلغلہ تھا۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ باطل فرقے کسی وقت ناپید ہو جائیں گے، لیکن مدارس سے فارغ التحصیل اور مائع اہل سنت ان کے ناپاک عزائم اور اپنی منصبی ذمہ داریوں سے غافل نہ تھے۔ انہوں نے اپنی جہد مسلسل اور سعی پیہم کے ذریعہ حالات کا رخ بدل دیا۔ التزامی تفسیروں کے مقابل تفسیریں، کلام کے مقابل کلام، حدیث و فقہ کے مقابل حدیث و فقہ، اسی طرح تاریخ و بلاغت وغیرہ فنون کے مقابل ہر فن میں خود کتابیں لکھی اور اہل باطل کی تلبیس اور گمراہیوں کا پردہ چاک کیا۔ ارباب حکومت اور اہل مناصب تک بھی آواز حق پہنچایا اور نور حقیقت کو اس قدر عام کیا کہ ظلمتوں نے خود دم توڑ دیا۔ حضرات، اسی کے ساتھ مدارس سے فارغ ہونے والے انہی علماء اہل حق نے ہر دور میں یہودیت و نصرانیت کی جانب سے ہونے والے حملوں کا مقابلہ کیا اور اسلامی صداقت و حقانیت کا جلوہ ہر دور میں جہاں تاب کیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو اہل نظر کو قدیم علماء کی تحریروں سے اس کا جواب کسی نہ کسی شکل میں دستیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ واقعی مدارس اسلامیہ کے ہی احسانات ہیں، اس لیے یہ کہنا بجا ہوگا
کہ مدارس نے امت مسلمہ کو دین کی بنیادوں سے مربوط رکھا. مدارس نے اسلام کی تبلیغ، قرآن و سنت کی تعلیم اور دینی علوم و فنون کی اشاعت میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. مدارس نے لاکھوں نادار اور غریب طلبہ کو دینی تعلیمات سے بہرہ مند کر کے معاشرہ کی فلاح و بہبود کا سامان فراہم کیا. مدارس نے دینی تعلیم اور مذہبی تعلیم کے لیے ایسے افراد پیدا کیے، صالح نیک اور صالح افراد پیدا کیے، اور نہ جانے کتنے حفاظ و علماء، فضلاء و قراء، دعاة و مبلغین، معززین و ائمہ، قضاة اور مفتیان کرام امت کو فراہم کیے. مدارس نے اسلام کے خاندانی نظام اور اس کے تہذیب و تمدن کی حفاظت کی. مدارس نے مادہ پرستی اور خود غرضی کے اس دور میں بھی قناعت اور ایثار و قربانی کا جذبہ مسلمانوں میں بیدار کیا. اگر ہم عالم اسلام کے مدارس کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں مدارس اسلامیہ کے اپنے خدمات اپنے علاقوں میں ناقابل فراموش ہیں، اور یہ مدارس کے وہ احسانات ہیں جن پر پوری امت کو ممنون و مشکور ہونا چاہیے. کہ آج اگر اسلامی تشخصات باقی ہیں، دلوں میں محبت الہی اور عشق رسول کا چراغ روشن ہے، اسلامی تعلیمات اقتدار کے جلوے ہیں، تو یہ مدارس ہی کا صدقہ ہے اور اس کے فارغ التحصیل علماء اہل حق کی دین ہے. ورنہ جن علاقوں سے مدرسوں کو ختم کر دیا گیا، درسگاہیں مٹا دی گئی، آج وہاں اسلام کا کوئی نام لیوا موجود نہیں ہے. جب تک مدارس اسلامیہ رہیں گے، اسلام اور اسلامی تعلیمات اقتدار کے جلوے رہیں گے. لہذا پوری امت پر ضروری ہے کہ وہ مدارس اسلامیہ کی اہمیت و حفاظت کو سمجھے اور مدارس کو اپنے لیے نعمت الہی سمجھے اور اس کے تحفظ و بقا کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.